بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں. تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں، پالنے والے ہیں، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، بدلے کے دن کے مالک ہیں. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ نازل ہوا، غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا. تو کل تک جو ہے 3 آیتوں کی تشریح ہو چکی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آج ایاک نعبد، تو ترجمہ ہے اس میں ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی حصر ہے اس میں، یہ نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں. ایاکا جو مفعول ہے اس کو آگے کر دیا گیا ہے. عربی کی جو نارمل جو ترتیب ہے اس میں پہلے فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے. اب اس میں کیا ہے، مفعول کو پہلے کر دیا، جس سے یہ مفہوم پیدا ہوا کہ صرف اور صرف آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں. یہ حصر پیدا ہوا اس میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو انداز کلام پہ غور کیجئے. اب تک جو 3 آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے تذکرہ ہوا جیسے وہ ایک تھرڈ پرسن ہے، سامنے ہے نہیں. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک. تھرڈ پرسن کا تذکرہ چل رہا تھا. اب چوتھی آیت آتے آتے گویا قرآن پڑھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو ایسا دھیان ہو گیا، اللہ کی ہستی کا اتنا تصور بن گیا کہ اب یہاں سے وہ مخاطب کا لہجہ شروع کر رہا. آپ سے، آپ کہہ رہا، آپ ہی کی. تھرڈ پرسن سے جا کے مخاطب کر دیا اس نے. تو اتنی دیر میں اس کا دھیان ایسا بن گیا کہ گویا اللہ اس کے سامنے آ گئے، اللہ کا پورا دھیان بن گیا. اس طرح دھیان سے پڑھنے کا حکم ہے. مستقل پھر حدیث بھی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو پوری نماز میں ایک مشق ایسی ہونی چاہیے کہ میرے سامنے اللہ ہیں اور میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی دکھا رہا ہوں. کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اگر اللہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے تو جتنی عاجزی ہم دکھاتے تھے، جتنا ایک دم ادھر متوجہ ہو جاتے تھے، جتنا باادب ہو جاتے تھے، ویسا ہونے کا حکم ہے نماز میں. تو یہاں جو لفظ بھی بدل گیا، غائب سے جو ہے حاضر کا صیغہ آ گیا. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں. تو پوری نماز میں بار بار یہ دھیان لانا چاہیے، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں دکھا رہا ہوں. اللہ سامنے مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں ادب دکھا رہا ہوں. پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ سامنے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس وقت ادب سے سر جھکا رہا ہوں. پھر سجدے میں جاتے ہیں، اللہ سامنے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت بالکل میں اپنے آپ کو مٹی میں ملا رہا ہوں، قدموں پہ سر رکھ رہا ہوں. تو اس طرح دھیان بنانے سے نماز کی تاثیر زندگی میں ظاہر ہوتی ہے. ایسی نماز پڑھنے کا حکم ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے ایاک نعبد، اس آیت میں عہد کر رہا ہے بندہ، جیسا کہ حدیث پہلے سنائی کہ بندہ عہد کر رہا ہے ایاک نعبد، میں آپ ہی کی اطاعت کروں گا، بندگی کروں گا. یعنی میں آپ کی مانوں گا، من مانی نہیں کروں گا، دنیا میں کسی کی نہیں مانوں گا، میں آپ ہی کی مانوں گا. پھر کیا کر رہا ہے، آدھا آپ ہی سے مانگوں گا بول رہا ہے. مانوں گا بھی آپ کی
مانگوں گا بھی آپ ہی سے، یعنی آپ کی بات میں مانوں گا، میری ضرورت آپ پوری کریں، یہ معاہدہ ہو رہا ہے چوتھی آیت میں آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم یہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر سے جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے، ھذا ما بینی و بین، ٹھیک کر رہا ہے میرے بندے، تو میری سنے گا، میں تیری سنوں گا، ٹھیک ہے، یہ تیرا میرا معاہدہ ہے۔ جواب آتا ہے جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ ہم نماز ایسا پڑھتے ہیں جیسے مردہ گفتگو ہے، ون وے نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے، یہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، آخر گفتگو ہے۔ نماز بندے کی رب سے گفتگو ہے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، تو مکالمہ کر رہے جیسے گفتگو کر رہے ہیں، ایسی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اب جو ہے فطری اعتبار سے بھی جو گفتگو کا انداز چل رہا ہے، فطری اور اعتبار سے یہی جملے کا مرحلہ آ گیا۔ کیوں؟ پہلے سے کیا کہہ رہا تھا کہ میری پوری ضروریات پورے کرنے والے وہی ہیں، رب وہی ہیں، اور الرحمن الرحیم میں بے انتہا لذتوں اور راحتوں والی زندگی دینے والے بھی وہی ہیں۔ پھر کا اور پھر مالک یوم الدین میں کیا کہا کہ پلٹ کے ایک دن جا کے حساب بھی دینا ہے وہیں، تو وہیں سے سب کچھ مل رہا ہے، سارا نظام انہیں سے چل رہا ہے، پھر مجھے ایک دن وہاں جانا بھی ہے۔ تو اب اتنا ماننے کے بعد نیچرل کیا ہے؟ اب آپ ہی کی مانوں گا میں، جب آپ ہی سے پل رہا ہوں، آپ ہی سے خوشیاں ہیں، آپ ہی کے پاس جانا ہے، تو میں آپ ہی کی مانوں گا۔ گفتگو کا سیٹ اپ بھی بالکل منطقی ہے عقلی اعتبار سے، کہ اب یہی انسانی فطرت بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی ہے۔ سارے انسانوں میں یہ بات گھسی ہوئی بھی اندر کہ پالنے والا وہی ہے، اس لیے انہی کی ماننا چاہیے، انسان کے دل کی آواز ہے۔ اب لفظ عبادت، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے کیا معنی ہے؟ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں نماز روزہ وغیرہ اس کو عبادت کہتے ہیں، یہ فقہی مفہوم ہے اس کا اصلی پورا مکمل مفہوم کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے غایت الخضوع مع غایت المحبہ، آخری درجے کی محبت میں ڈوب کر اپنے محبوب کی مکمل بات ماننا۔ جب محبت مکمل ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے، تو کیا بولتا ہے؟ آپ جو بولیں گے وہ کروں گا، آپ کی جو مرضی وہ میری مرضی۔ محبت میں ایسا ہوتا، اپنی مرضی نہیں چلاتا آدمی، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ایسی آخری درجے کی محبت میں کہ آدمی پھر ہر بات محبوب کی ماننے لگے، یہ ہے غایت الخضوع مع غایت المحبہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس سے 3 تقاضے ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہر نماز میں وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ باندھ کے وضو کر کے لائن بنا کے وعدہ کر رہے ہیں روزانہ، اور ٹوٹل 40 بار تو وعدہ کر رہے ہیں، اور نفل نمازیں وغیرہ، سنت موقع، نفل نہیں صرف سنت لیں گے تو بھی ہو جائے گی 40 رکعت۔ تو یہ وعدہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے 3 تقاضے ہیں۔ ایاک نعبد کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی ہم بندگی کریں گے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہے۔ پہلا ہمارے اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، عادت کے طور پر، دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اخلاص، ہر کام میں صرف اللہ کو منانا، اس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ دوسرا نعبد کے ابھی معنی بتایا گیا، مکمل اطاعت کرنا، اس کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ہر حکم آپ کا مانیں گے۔ اور تیسرا ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم سچی شدید محبت آپ سے کریں گے، اس لیے کہ نعبد کے معنی تو یہ محبت جب آتی ہے تبھی دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان مضامین کو بار بار ہم بولتے جائیں، سنتے جائیں، جس سے اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے، پھر جا کے دین پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے تربیت والے جو ہیں پہلے اللہ کی محبت کا غلبہ پیدا کرتے ہیں، تو پھر انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دی بت کدے تصورات، کہ عقل کی رہنمائی کرنے والا پہلا مرشد، دل کی رہنمائی کرنے والا پہلا مرشد، اور نگاہوں کی رہنمائی کرنے والا پہلا مرشد مانے رہبر کون ہے؟ عشق ہے۔ اللہ کی محبت ہے تو عقل بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنے کا انداز بھی صحیح ہو جائے گا۔ پہلے محبت الہی پیدا کرو اپنے اندر۔ اور کہہ رہے ہیں کہ عشق نہ ہو تو اگر اللہ کی محبت کا غلبہ نہیں ہے تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ یہ سب کی جان نکل جاتی ہے،
تو کہتے ہیں کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین، بت کدے تصورات، خیالات کا ایک مندر ہے، بولتے ہیں خیالات ہے بس، جس میں مختلف بت بٹھا کے چل رہے ہو، محبت ہی نہیں ہے تو ساری چیزیں بت ہے کہہ رہے ہیں، محبت اصل ہے۔ اب یہ جو 3 ہم وعدے کر رہے ہیں کہ ہر کام آپ کے لیے کریں گے، مکمل ہر حکم مانیں گے، شدید محبت رکھیں گے، اس وعدے کے ساتھ جینا آسان نہیں ہے، کیونکہ ساتھ میں ہمارے نفس لگا ہوا ہے اندر، ہمارے اندر کا جو نفس ہے، یعنی خواہشات کرنے کے پاور کو نفس کہتے ہیں، کھاؤں گا، پیوں گا، سوؤں گا، اکڑوں گا، اس کو نفس کہتے ہیں۔ یہ نفس کا نیچر کیا ہے؟ وہ حکم چلانے کی عادت ہے اس کو، نفس کو میری مانو میری مانو بولتا رہتا ہے نفس۔ اس کو مولانا روم نے کہا نفس ماہم کم ترس فرعون نیس لیک اورا اون ایرا اون نیس، بولے کہ ہمارے اندر کا نفس ہے، اس کو بھی ایسے ہی حکم چلانے کی عادت ہے، جیسے فرعون بولتا تھا میں ہوں خدا، اے مصریو میں تمہارا خدا ہوں، میری مانو۔ تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا نفس بھی کبھی بھی یہ بولتا ہے میں ہوں خدا، میری مانو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ ہاں، فرق کیا ہے؟ فرعون کے پاس فوج تھی، اس کے پاس فوج نہیں ہے، بے فوج کا ہے، مگر حکم دینے کا اس کا جذبہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، ان اعداء عدوی کا سب سے بڑا دشمن اے مومن تمہارا کون ہے؟ نفسک التی بین جنبیک، تمہارا نفس جو تمہارے اپنے اندر ہے، کہیں باہر نہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کی مت سنو، میری سنو۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یہ خواہش ایسا زور پکڑتی ہے کہ خدا بن جاتی ہے۔ آدمی جب خواہشات کی بات سنتا رہتا ہے، خواہش پہ چلتا رہتا ہے، تو اتنا خواہشوں کو پورا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر جیسے نفس نے آرڈر دیا ویسے ہی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکام چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نفس کا ہمارا نیچر ایسا ہے کہ وہ مکمل قبضہ کر لیتا ہے ہم پر، ہم اگر اس کی بات سنتے رہیں۔ تو بہرحال یہ نفس ساتھ میں لگا ہوا، آیتیں بھی میں نے سنائی، اشعار بھی سنائے۔ تو بہرحال اس کا ہم کو احساس ہونا چاہیے، جو روزانہ 40 بار اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، یہ گہرا احساس اگر کوئی کرے میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے کیا وعدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے میں کیا وعدہ کر رہا ہوں، اگر اس وعدے کو سمجھے گا، اس کا احساس کرے گا تو لرز جائے گا کہ میں تو پوری زندگی دینے کا وعدہ کر رہا ہوں، پھر میرا کچھ نہیں رہا میرے ہاتھ میں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے کتنا بڑا وعدہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں جب لرز جاتا ہوں، جب اللہ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا فرمانبردار ہوں، مسلمان ہوں، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے میں جانتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ اس وجہ سے اب بندے کو ایاک نعبد کہتے ہی ایک لرزہ طاری ہو رہا ہے، آپ ہی کی سنوں گا، آپ ہی کی سنوں گا۔ اب ڈر ہو رہا ہے کیسے سنوں گا، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، خواہشات ہے، کیسا سنوں گا؟ تو فوراً کہہ رہا ہے ایاک نستعین، یہ آپ کی فرما برداری میں بھی آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد کے بغیر میں فرما برداری نہیں کر سکتا۔ فوراً کہہ رہا ہے میں اپنے بل پہ نہیں کر رہا ہوں وعدہ، ہے اللہ مجھے اپنے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، کوئی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، بس آپ کی مدد چاہیے مجھے، آپ کی مدد سے ہی میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو فوراً کہہ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور اللہ کے نبی بھی اب یہ وعدہ کر کے جیسے ہی نماز ختم کرتے تھے فوراً کہتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ نماز پڑھتے ابھی وعدہ کیا ہے نا، سلام پھرتے ہی وعدہ ختم ہوتے ہی اللہ وعدہ تو کر لیا میں، اعنی میری مدد فرمائیے، علی ذکرک کہ میں آپ کو یاد رکھوں ہمیشہ، وشکرک آپ کا شکر ادا کر سکوں، وحسن عبادتک اور آپ کا اچھا بندہ بن سکوں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا میں بندہ بن سکوں، اس میں میری مدد فرمائی۔ میں وعدہ تو کر کے سلام پھیر رہا ہوں لیکن آپ کا مدد کا محتاج ہوں۔ تو انسان کو اگر درست ہونا ہے، اس کی برائیاں چھوٹنا ہے، اچھائی آنا ہے، تو پہلے پختہ ارادہ چاہیے کہ میں نیک بنوں گا، میں دین پر مکمل چلوں گا۔ پہلے سے جب پختہ ارادہ ہوتا ہے اور یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، پہلے سے ٹھان کے چلنا چاہیے۔
جب اس کا استحضار ہوگا کہ میں کوئی گناہ نہ کروں گا پہلے سے ہی، تو اچانک گناہ کا موقع آ گیا تو بچنا آسان رہتا ہے۔ پہلے سے ارادہ پکا نہیں ہے تو ایک دم غلطی کر کے ارے میں نہیں سوچا تھا، غلطی ہو گئی میرے سے، گناہ ہو گیا۔ کیسا گناہ ہو گیا؟ پہلے سے ہی آپ چوکنا رہنا تھا، گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو پہلے سے جب چوکنا رہتا ہے تب گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر نماز میں وعدہ کروایا جا رہا ہے کہ پہلے سے چوکنا رہو، نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ اس سے صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھیں گے تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ تو یہ ارادہ ہر نماز میں ہم کو بناتے رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہر نماز میں یہ ارادہ پکا، نہیں اللہ آپ ہی کی سنوں گا، میں آپ کا بندہ ہوں، میرا کام ہی آپ کے حکم چلنا ہے، میں خدا تھوڑی ہوں اپنی مرضی چلانے کے لیے، تو میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ ہر نماز میں یہ دھیان لانا چاہیے، وہی مشق نماز کی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ کی درمیانی آیت ہے اور مرکزی آیت ہے، پورا سورہ اصل اسی کے لیے ہے۔ یہ شروع میں تعریف کر کے یہی کہلوانا ہے، اصل جان یہ ہے کہ یہ کیا ہے، قول و قرار ہے، بندے کا اپنے رب سے پختہ وعدہ ہے کہ میں تیری بندگی کروں گا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آئی ہے بندگی کے لیے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو بعض سلف صالحین نے کہا کہ پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ پورا دین اسی میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس مشہور عالم گزرے ہیں علامہ ابن القیم محدث، انہوں نے جو ہے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، اس کے جو مختلف درجے انہوں نے سمجھائے ہیں، کئی جلدوں میں کتاب ہے۔ منازل السائرین، مدارج السالکین، یہ پوری اسلام کا خلاصہ ہے یہ آیت۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، سب ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی گہری صورت ہے جو ہم روزانہ اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔